السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. سورہ مدثر کی 9 آیات ہیں. یہ آیت نمبر 48 سے 56 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فما تنفعهم شفاعة الشافعين، کہ سفارشوں کی سفارش قیامت کے دن انہیں کوئی نفع نہیں دے گی. فما لهم عن التذكرة معرضين، پھر انہیں کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے وہ منہ موڑتے رہتے ہیں. كأنهم حمر مستنفرة، گویا کہ بجھے ہوئے گدھے ہوں. فرت من قسورة، جو شیر سے بھاگ رہے ہوں. بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة، بلکہ ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے کھلے صحیفے دیے جائیں. کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. بل لا يخافون الآخرة، بلکہ بات دراصل کہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے ہیں. کلا انه تذکرہ، ہرگز نہیں، یقیناً یہ قرآن کریم ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، تو جو کوئی چاہے اسے یاد کرے. وما يذكرون الا ان يشاء اللہ، اور وہ کفار اسے یاد نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے. هو اہل التقوى واہل المغفرہ، وہی تقوی کے لائق اور مغفرت کے لائق ہے. اللہ العالمین نے گزشتہ آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو اہل جہنم ہوں گے، اور جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا کہ ان کی جہنم میں جانے کا سبب اور وجہ کیا ہے. خود اپنی زبان سے وہ اقرار کریں گے کہ ہم بے نمازی تھے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور اسی طریقے سے ہم فضول چیزوں میں اپنا وقت گنواتے تھے ایسے لوگوں کے ساتھ جن کا کوئی کیا کہتے ہیں کوئی ویژن نہیں ہوتا، جو باطل پر صرف زندگی کو گزار رہے ہیں. اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں یہاں تک کہ ہماری موت آ گئی، اب ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے. اللہ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اگر کوئی ان کی سفارش کرتا بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے ان کے حق میں کوئی سفارش بھی کرتا ہے تو ان کی بھی سفارش میں کوئی کام نہیں آئے گی. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، تو انہیں نہیں نفع دے گی سفارش کرنے والوں کی سفارش. یعنی اللہ رب العزت نے تو پہلے سفارش کے تعلق سے یہی بات بتائی کہ جس کو اجازت ملے گی وہی سفارش کر سکے گا کل قیامت کے دن، اور پھر اپنی مرضی سے جس کو چاہے اس سے نہیں کر سکتا ہے وہ، بلکہ اللہ العالمین اس کے دل میں جس کے حق کے جس کے تعلق سے اس کے بعد ڈالے گا اسی کے آدمی اسی کی سفارش کرنے کے تعلق سے خواہش کرے گا. فما لهم عن التذکرة معرضین، پھر کیا ہوا کہ نصیحت سے منہ موڑتے ہیں. اللہ نے ایک بات یہ تو بتا دی کہ قیامت میں کوئی ریکمنڈ ہونے والا نہیں، کوئی جو ہے سبب اور وسیلہ کام چلنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہی کہ سارے انسان محتاج اور حقدار ہوں گے، یعنی طلب کرنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ چاہے خیر کا معاملہ فرمائے، لیکن ایسے گناہ گاروں، مجرموں اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ ایسے عذابات سے دوچار کرے گا کہ انہیں ایسی چیز یہ بھی ہوگی کہ سفارش بھی اگر کوئی کر لے تو ان کی سفارش قابل قبول نہیں ہوگی ان کے حق میں، کیونکہ لوگ دنیا کے اندر نصیحت سے منہ موڑتے ہیں. اللہ اس کے رسول نے جو باتیں بتائیں یا جو تعلیمات سے انہیں آگاہ کیا اس سے منہ پھرائے کرتے ہیں اور ایسے بدکتے ہیں، ایسے بھاگتے ہیں. اللہ نے مثال دے دیتا کہ گویا کہ جیسے بدکے میں گدھے ہوں جنہیں ہانکا گیا یا جنہیں جو ہی کچھ بات بتائی گی یا اسے سزا دینے کی کوشش کی گئی، جیسے بدکتے بھاگتے ہیں
ایسے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے بدعتنے لگے اور فرقوا تسوا جو شیر سے بھاگے ہوئے ہیں، یعنی یہ جنگلی گدھے جو جنگل میں رہتے ہوں اور شیر کو دیکھ کر کے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہوں، اس انداز سے ان لوگوں کا معاملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا وہ منہ پھیرتے ہیں اور رخ موڑ لیتے ہیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی چیز طلب کر رہے ہوں یا ان سے کسی چیز کا تقاضا کر رہے ہوں۔ بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتى صحفا من الشرع، رضی اللہ نے کہا بلکہ ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے کھلے سے دے جائے، یعنی اللہ کے رسول پر قرآن اترا، اللہ کا کلام اترا، اس پر ایمان نہیں لانا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان اسی سوچ میں لائیں گے کہ ہم میں سے ہر آدمی کے سامنے اللہ تعالیٰ جیسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اتارا ہے اس ہمارے پر بھی اتار دو، ایسے کتاب ہمارے پر واضح کر اتار ہے ہمارے پر، تو ہم ایمان لے کر کہیں گے۔ تو پھر نبی رسول بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ نبی رسول کو بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ لہٰذا یہ تو نہیں ہو سکتا، تو لوگوں نے اسی بات کا تقاضا کیا جو ناممکن، یعنی اللہ رب العالمین کے قانون اور اس کی سنت سے باہر والی چیز ہے۔ تو لہٰذا بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتى صحفا من الشرع، کلا اس اللہ نے کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بل لا خوف الاخرہ، دراصل تم جو ہے آخرت سے نہیں ڈرتے ہو، اللہ تعالیٰ جس آخرت کے بارے میں تمہیں بتاتا ہے تم اس سے نہیں ڈرتے ہو، یعنی تم اس سے یعنی اس کے خیال سے تم بھاگنا چاہتے ہو۔ اس لیے آج غیر مسلم کے سامنے کہ قیامت موت کے بعد کی زندگی کے نقشے کو کبھی پہنچے وہ ایک دم رونے لگتا ہے اور بہت سے لوگ پریشان اور بے چین ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو کانسیپٹ جو اسلام نے جو دیا ہے آخرت کے تعلق سے دیگر اور مذہبوں میں اتنا کھل کر کے نہیں دیا گیا۔ بعض مذاہب میں ہے تو برائے نام صرف نرگ اور سور یہی سب اس طریقے سے کہہ کر کے جو ہے ہلکی پھلکی کچھ باتیں بتائی گئی، مجھ سے ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی پیدائش جو ماں کے پیٹ سے ہوتی ہے ان لمحات سے تذکرہ کرتے ہوئے مزید وہ تو ہمارے پاس تو کیا کہتے ہیں عالم ارواح سے تذکرہ ہے اس بات کا اور اس سے پہلے کا تذکرہ ہے، لیکن ایک سمجھنے کے لیے ایک انسان کی پیدائش ماں کے پیٹ سے جو ہوتی ہے لے کر کے مرنے تک، مرنے کے بعد سے قیامت کی قبروں سے اٹھائے جانے تک پھر میدان محشر ساری چیزوں کی تفصیل بتا دی گئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اور اتنے معاملات سارے انسان دنیا کے اندر انسان کے احوال کیا ہوتے ہیں، معاملات کیا ہوتے ہیں، اس کی سوچ کیا ہوتی ہے، ساری بات اللہ نے ذکر فرمائی۔ اس وقت ہمارا ایمان ہے، اس بات مانتے ہیں، لیکن بات کی چیزوں کو ماننے سے گریز سے بھاگتے ہیں۔ کیوں؟ اگر ایمان نہ لیں گے تو پھر ہم اپنے عیش پرست والی زندگی کو چھوڑنا پڑے گا کہ ہم وہ خوشی نہیں حاصل کر سکتے دنیا میں جو ہمارا من چاہتا ہے، بس مقصود ہی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں، آخرت کو جھٹلانے والے ہیں۔ اور بھی کہا کہ لا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ قرآن کی نصیحت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہر ایک کے پر اللہ تعالیٰ ایک ایک کاپی اتارے، ہر ایک کے پر ایک الگ الگ اوراق فرشتوں کو بھیج ہوتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس قرآن کو پڑھو، اس سے نصیحت حاصل کرو، اپنی اصلاح کرو۔ کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ، تو جو کوئی چاہے اسے یاد کرے، اب جو چاہے اس سے پہلے اٹھانا چاہتا ہے، نصیحت پکڑنا چاہتا ہے اس کی آیت سے، اس کے پیغام سے سبق لینا چاہتا ہے وہ لیتا رہے، جو نہیں لینا چاہتا ہے تو پھر وہ کیا سمجھے۔ وما یذکرون الا ان شاء اللہ، اور وہ کفار سے یاد نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ تمام کفار اس سے پہلے بھی اپنے سے یاد نہیں کرنا چاہیے مگر یہ کہ اللہ جس نے چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا معاملہ کرے، جس کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ ہے۔ اب جو صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا اپنے ساتھ زمانے میں، آپ ایمان لے، چاہے بڑی جماعت آپ کا انکار کر رہی ہے، وہاں پر دھیرے 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 لوگ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ کون یہ لوگ؟ الا ان شاء اللہ، مگر وہی لوگ، مگر وہی جس کے ساتھ اللہ چاہے، بھلائی کا، خیر کا اور نیک توفیق کا۔ وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہی تقوی کے لائق بھی ہے اور مغفرت کے لائق بھی ہے۔ تو یعنی رب العالمین کے حقیقت معنی میں اللہ سے ڈرنے والے بھی وہ لوگ ہوتے ہیں اور بخشش کے لائق بھی وہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے پاس اپنا رحم کرنا نازل کرتا برابر۔ تو لہٰذا یہ سورہ مدثر کی آخری آیت تھی جس کے اندر ہمیں پیغام دیا گیا ہے کہ کفار اور مشرکین کی تعامل زندگی نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے کلام کو پڑھنا چاہیے، اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہم تمام کو مزید نیک توفیق دے، استقامت والی زندگی عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔